ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے سائنس نے، آج کی سائنس نے یہ سوچ دی ہے کہ جو چیز سائنس کے معیار پر پوری نہیں اترتی، یہ فکرہ لکھ لیں، ذہن میں لکھ لیں، سائنس نے کیا سوچ دی ہے؟ نیٹ کا دور ہے نا، سائنس کا دور ہے، اور اس نے سوچ دی ہے کہ جو چیز سائنس کے معیار پر پوری نہیں اترتی وہ صرف ایک وہمہ ہے، وہ ایک تخیل ہے، وہ ایک صرف سوچ ہے۔ اب آج کی سائنس صرف پاکستان تو بہت پیچھے ہے، یہ تو 100 سال پیچھے ہے جو ترقی یافتہ دنیا ہے، لیکن جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، آپ نے بات سمجھنی ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ باجی ہمیں کس سڑک پہ لے کے جا رہی ہیں، آخر میں ہم مولا علی کی بارگاہ میں ہی پہنچیں گے، کیونکہ جتنے بھی علوم ہیں قرآن کے، سائنس کے، کمپیوٹر کے، آج کے دور جدید کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے قرآن سے ہی نکلے ہیں، اور علی کو قرآن کہتے ہیں، علی کو، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ اس لیے سائنس کی آج کی جو لیٹسٹ سائنٹیفک تھیوری ہے وہ آج کے دور میں بھی مختلف ممالک میں اس تھیوری پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو تھیوری تک لے جاؤں گی۔ وہ تھیوری کون سی ہے؟ سپر الیکٹرو میگنیٹزم، سپر الیکٹرو میگنیٹزم۔ اب وہ کیا ہے؟ یہ مقناطیسیت ہے، سمجھ آگئی؟ میگنیٹزم یہ مقناطیسیت۔ آپ نے مقناطیس تو ہر ایک بندے نے دیکھا ہے نا، تصور میں لے آئیے۔ فرمایا دیکھنا یہ ہے کہ آج کے سائنسی دور میں روحانیت کی کیا اہمیت ہے سائنس کے نزدیک۔ کیا سائنس اس روحانی دنیا کو مانتی ہے؟ روحانیت کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جس کی آج بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں، اور ان کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے جانا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ مشکل آ جائے تو یہ در چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں گے، ہمارا تو ایمان ہی مکمل اسی در سے ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی سائنس نے بھی ریسرچ کی مقناطیسیت پر۔ جب مقناطیسیت پر ریسرچ کی سائنس نے تو یاد رکھیں کہ ایک سائنس ہے اور یہ بھی ریسرچ ہی ہے، تحقیق ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سائنس نے کتنی ترقی کی اور کتنی تحقیقات، کتنی ریسرچ کے بعد کتنی ایجادات کی ہیں۔ سائنس بھی ریسرچ ہے، اور ایک ظاہری دنیا جس کو سائنس کہتے ہیں، اور ایک باطنی دنیا جس کو اندر روحانیت کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی یہاں تک؟ ایک سائنس ہے اور ایک روحانیت ہے، یہ دونوں جدا جدا نہیں ہیں۔ سائنس کا کام بھی ریسرچ کرنا اور روحانیت کا کام بھی ریسرچ کرنا، نئی نئی ایجادات پیدا کرنا۔ ایک خارجی دنیا ہے اور ایک من کی دنیا ہے۔ خارجی دنیا سائنس کو سمجھ لیں اور من کی دنیا روحانیت کو سمجھ لیں۔ اب ان دونوں کا کام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، آیت کا ترجمہ سنیں، کہ ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ قرآن ترجمہ، اور کیا کہ اس آفاق میں بھی یہاں تک کہ دنیا میں نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ تم پر حق واضح ہو جائے گا، حتی یتبین لکم الحق۔ سمجھ آ رہی ہے نا موضوع کی؟ یہاں تک کہ تمہارے لیے حق واضح، آخر پہنچنا کہاں تک ہے؟ حق تک۔ حق کیا ہے؟ وہ ہمارا مولا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اب اللہ کی نشانیاں دونوں عالموں میں موجود ہیں، سائنس میں بھی موجود ہیں اور روحانیت میں بھی موجود ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ظاہری نشانیوں سے پردہ ہٹا رہا ہے اور روحانیت باطنی نشانیوں سے پردہ ہٹا۔ تو دونوں کا کام کیا ہے؟ ایک ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر فرض کریں ہم سائنس کے ویو پوائنٹ سے بھی دیکھیں تو سائنس کا کیا کام ہے؟ وہ بھی تحقیق ہے، ریسرچ ہے۔ اس لیے بڑی پیاری بات کرنے لگی ہوں کہ مادی دنیا یعنی ظاہری دنیا نے جن نشانیوں سے پردہ ہٹایا اس کو سائنس کہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے باطن کو پاک کر کے رب کریم کو ڈھونڈ کر اپنے من میں بسا کے دنیا کو رب کا جلوہ دکھایا وہ روحانیت کہلاتے ہیں۔
تو ہے دونوں ایک چیز، انکار نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک چیز ہیں. اسی لیے ایک کو سائنس کہتے ہیں اور ایک کو تصوف کہتے ہیں یا روحانیت کہتے ہیں. اب یہاں ایک اور بات یہ سمجھنی ہے کہ سائنس کی آج کی جو ریسرچ ہے بڑی توجہ طلب بات ہے. اب یہاں تک سمجھ آ گئی نا کہ سائنس کا کام بھی ریسرچ ہے اور روحانیت کا کام بھی. انکار اس کا بھی نہیں، لیکن انکار روحانیت کا. اب ڈفرنس دیکھنا ہے دونوں میں کیا ہے. کیا آج روحانیت سائنس کے سامنے مات پڑ گئی ہے یا پھر سائنس وہاں دم توڑ گئی ہے جہاں سے روحانیت شروع ہو رہی ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں آج کے اس دور میں، جس میں بچہ ہاتھ میں کمپیوٹر لے کے خود آپ کے سوالوں کے خود جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اتنی ترقی ہو گئی. اب فرما دیا کہ سائنس کی ایک ایجاد جس پر اب کام ہو رہا ہے بہت سارا، اس کو کہتے ہیں وہ مقناطیسیت پر بڑا کام کر رہے ہیں. کہ اب یوں سمجھیں کہ سائنس نے ریسرچ کی اور بتایا کہ ہر مقناطیس کی اپنی ایک قوت پاور ہوتی ہے. آپ دیکھتے نا، آپ نے مقناطیس پکڑا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کیا کرتے تھے، ادھر مقناطیس پکڑا ادھر لوہے کی سلاخ پکڑی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کو جادو بنا کر لوگوں کو پیش کرتے تھے، یہ دیکھیں کیسا جادو ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو سائنس نے منکشف کیا اور کہا کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، مقناطیسیت کا ایک میدان ہے. اور مقناطیس کی طاقت سے جب اس نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا، سائنس نے انٹروڈیوس کروایا، تو اس نے کہا کہ ہر مقناطیس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، حلقہ اثرات ہے ہر مقناطیس. اب اس کی ایک پاور ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ نے اس ہاتھ میں مقناطیس پکڑا ہے، اس ہاتھ میں آپ نے کیل پکڑا ہے، لوہے کا کیل پکڑا ہے. اب یہاں سے اس کی جو مقناطیس کی گریویٹیشنل فورس ہے، یعنی کھینچنے کی قوت، اب کتنی ہے کہ یہاں پر رکھا ہے تو وہ جو کیل ہے وہ مقناطیس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اب اس کی پاور کتنی ہے؟ یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہاں تک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مقناطیس کی پاور، یعنی وہ کہاں تک کھینچتا ہے. اب آگے چلے میرے ساتھ. سائنس نے ایجاد کیا، اس پر ریسرچ کی، اور سائنس نے، آنٹی سمجھ آ رہی ہے نا، سائنس نے ریسرچ کی کہ زمین کو بھی سائنس نے ایک مقناطیسی قرار دے دیا ہے. سمجھ آئی نا؟ قوت ثقل، قوت کشش. زمین ہر چیز اوپر لے جائیں تو کہاں گرتی ہے؟ سائنس نے ریسرچ کی ہے نا، سائنس نے ریسرچ کی کہ جو زمین بھی ایک مقناطیس ہے اور اس کا دائرہ، سنے حیران رہ جائیں گے آپ کہ اس زمین کی جو قوت کشش ہے، کھینچنے کی قوت ہے، میں نے پہلے مثال دی نا کہ اس مقناطیس میں جتنی پاور ہوگی وہ وہیں سے کھینچے گا. اگر اس میں یہاں تک پاور ہے تو یہاں سے کھینچ لے گا، یہاں تک پاور ہے یہاں تک کھینچ لے گا. تو سوچتے ہیں کہ زمین بھی ایک مقناطیسی پاور رکھتی ہے. جب مقناطیس کہا تو پھر سائنس نے ہی تحقیق کی کہ زمین کی جو کھینچنے کی قوت ہے وہ کہا فضا سے 80,000 کلومیٹر تک کی چیز کو زمین نیچے کھینچ لیتی ہے. 80,000 کلومیٹر. اب کوئی ریاضی دان ہے تو اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے کتنا بنتا ہے. اب آگے سنیں، حیران رہ جائیں گے. زمین میں اتنی مقناطیسی پاور ہے، زمین میں، مادیت میں، مٹی میں اتنی پاور ہے کہ وہ زمین اپنے اوپر 80,000 کلومیٹر، یعنی جہاں پر ایروپلین سے بھی اوپر، جہازوں سے بھی اوپر اور راکٹ سے بھی اوپر کی پاور سے وہ وہاں سے چیز کو کھینچ سکتی ہے. یہ کس کی پاور ہے؟ اور فرمایا تھوڑا سا آگے چلے جائے، اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورسز. اور پھر فرمایا زمین کے علاوہ ایک اور سیارہ بھی ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، جوپیٹر، جسے مشتری کہتے ہیں. مشتری. تو بندہ حیران رہ گیا کہ زمین سے بڑھ کر بھی کسی کی کھینچنے کی پاور ہے، زمین سے بڑھ کر بھی ہے. یہ زمین تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، چھوٹا سا سیارہ ہے، اس سے بڑے بڑے سیارے ہیں خلا میں، آپ کو پتا ہے. تو فرمایا جو مشتری کی کھینچنے کی قوت ہے، مشتری کی جو کھینچنے کی قوت ہے وہ زمین کی قوت سے بھی 2.5 لاکھ گنا زیادہ ہے.
یعنی اس کے کھینچنے کی پاور کتنی ہوگی پھر. اب آگے چلتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں. اب اگلی بات میں ہم پوائنٹ پہ آ رہی ہوں کہ زمین کی کھینچنے کی قوت یہ مادیت ہے. 2 چیزیں بتائی ہیں نا. کون سی بتائی ہیں؟ ایک مادیت اور دوسری روحانیت. مادیت انسان کی سیلف کریٹو اپنی بنائی ہوئی، اور روحانیت یہ اللہ کی ڈائریکٹ عطا کی ہوئی. کہاں مالک، کہاں خدا، کہاں بندہ. فرمایا کہ یہ قوتیں جب اتنی اوپر سے کھینچتی ہیں تو یاد رکھو جہاں مادیت اپنی تمام تر قوتوں سے بڑھ کر بھی دم توڑ لیتی ہے، وہاں سے روحانیت کی شان شروع ہوتی ہے. اب سمجھ آ گئی؟ وہاں سے روحانیت کی شان شروع ہو جاتی ہے. اس لیے زمین اور مشتری کی حقیقتیں مادی ہیں اور دور رہنے والوں کو اتنا کھینچ لیتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں علی نبی کیوں کرتے رہتے ہو، کیوں نبی نبی علی علی کرتے رہتے ہو. ہم نے جواب دیا کہ مادی حقیقتوں میں کھینچنے کی اتنی پاور ہے جو کروڑوں میل بنتے ہیں. کروڑوں میلوں سے جو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے چیز کو ساتھ پاس کھینچ لیتے ہیں. تو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانیت اور تصوف میں کمال دیا ہے، ولایت میں کمال دیا ہے، پھر ان کے کھینچنے کی پاور کتنی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں نے ایسی اعلیٰ سماعت پہلا سلام، ایسی اعلیٰ سماعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے. اور ساتھ پڑھ لیں مرتضیٰ جانے رحمت، سلام شمع بز میں ہدا، سلام شمع بز میں ہدا. سبحان اللہ. یہاں تک لگ رہا ہے کہ سمجھ آئی اور مزہ آیا ہے. یہی مزہ کیف